الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشياء يريدون وجهه ولا تعدو عينك عنهم آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا. ایسی نہیں آکھیا، میں نہیں آکھیا، تسی نہیں آکھیا یا رسول اللہ انظر حالنا. اے پیران دے پیر پیران دے پیر فرما رہے ہیں. کی فرماندے نے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. زبان میری ہے، فرمان حضور غوث پاک دا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن دست امداد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش رہے، سب مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ. میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں. صحابہ صفحہ نو پوچھ کے ویکھو کی آندے نے. میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں. اصحاب صفحہ دے لفظ بول رہے ہیں، زبان دے وہ زبان بول رہے ہیں. میٹھیاں 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 کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں. جنہ جلوہ ویکھیا مدنی ڈھول دا، جنہ جلوہ ویکھیا مدنی ڈھول دا، او چپ چپ رہندیاں مڑ کے نہیں جے بول دیاں. جنہ جلوہ ویکھیا مدنی ڈھول دا، او چپ چپ رہندیاں جے مڑ کے نہیں جے بول دیاں. مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، مٹھیاں میٹھیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں. میٹھیاں میٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں.
یہ شعر عکاسی کر رہا اسرائیل دا، اسرائیل دے جڑے فلسطین نے نا انہاں دا کی آندے نے، او نہیں ڈر دیاں وقت دیا فرونا تو، او نہیں ڈر دیا وقت دے فرونا تو، بولن والیاں سولی تے بھی چڑھ کے بول دیاں، بولن والیاں سولی تے بھی بول دیاں، بولن والیاں سولی تے بھی بول دیاں، بولن والیاں سولی تے بھی بول دیاں۔ چھوٹے بچے، بزرگ، عورتاں شہید کیتیاں جا رہی ہیں فلسطین دے اندر، کنوں نہیں پتا، ہر شخص دے کول موبائل ہے، ہر شخص دے کول موبائل ہے، واٹس ایپ پہ، میرا مطلب یوٹیوب پہ، یوٹیوب تے تقریباً ہر موبائل دے وچ ہے، ہاں جی، فیس بک کے بہت سارے اس طرح ایپ نے، ہاں جی، انہوں دے وچ ہر بندہ ویکھ رہا کہ فلسطین دے نال اسرائیل کی کر رہا ہے، کنا ظلم کر رہا ہے، کنی زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ساڈے جڑے مسلمان بھائی نے، بہناں نے، بچے نے، بوڑھے نے، انہوں دے تے بمباری کر کے انہوں نے بلڈنگاں نو تباہ کیتا جا رہا ہے، انہوں دے نال اخیر ظلم کیتا جا رہا ہے، اور انتہا دی یہ ظلمیت ہے کہ اتنا ظلم، انتہا دا ظلم، انتہانیت دی اخیر ہو گئی ہے۔ اور میں سمجھنا ہاں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فرمانے علی شان سی وہ پورا ہو رہا ہے، میرا آقا دا جو فرمان سی نا وہ پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ یہودی آندے نے کہ ساڈا بیت المقدس ہے، یہودی کی آندے نے ساڈا بیت المقدس، ساڈا قبلہ ہے، تہاڈا قبلہ تے کعبہ جڑا وے اپنا جناب والا بیت اللہ وے، آندے نے خانہ کعبہ ہے۔ میں چاہنا ہاں کہ تسی بھی اس گل نو سمجھ آؤ کہ مسلماناں دا قبلہ اول کیڑا سی، بولو بیت المقدس، اور اس بیت المقدس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دا قرآن پہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ساریاں یہ ارد گرد نشانیاں نے، ہاں جی، سانوں تے دسیا قرآن نے سبحان الذی اسرا، اسی تے او تے عمل پہ کرنے ہیں، اسی تے قرآن دا جو حکم ہے نا او تے عمل پہ کر رہے ہیں کہ بیت المقدس ساڈا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ بیت المقدس ساڈا ہے، بیت المقدس بولو مسلمانہ دا ہے، یہودیاں دا نہیں حضرت، کیوں اگر قرآن اعلان نہ کردا، قرآن چ آیت نہ ہوندی تے ممکن اسی منہ بھی نہ کردے، اسی پوچھ دے بھی نہ، اسی کوئی گل کر دے بھی نہ، انہیں اسی جاناں دے نذرانے نہ پیش کر دے، اسی اپنی قربانیاں انہیں نہ دیں دے، کیونکہ قرآن نے کیا سبحان الذی اسرا، اس محبوب نو سیر کرائی، اسی تے جس جگہ تو ساڈا سونا ننگ جائے اسی تے انہاں گلیاں نو چوم کے تے متھے تے ساڈے تے نبی نے بیت المقدس دے وچ امامت فرمائیے، سارے نبیاں دی امامت فرمائیے، اس واسطے اسی بیت المقدس نو چھڈ نہیں سکتے، چھڈ جے ساڈا حصہ ہی بیت المقدس نہ ہوندا مسلماناں دا تے ساڈا نبی امامت ضرور اتنے فرماندا، 1,24,000 کم و پیش انبیاء و رسول تمام دی امامت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس دے وچ فرمائی، اس واسطے بیت المقدس ساڈا، اسی بیت المقدس دے، او نہیں ڈر دیاں وقت فرونا تو، بولن والیاں سولی تے بھی بول دیاں،
ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਦਨੀ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਗੋਲ ਦੀਆਂ سب تو بڑا اعلان اللہ نے فرمایا سبحان اللہ دی اسرا اعلان فرمایا نا فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو سیر کرائی کیوں حضرت تسی تو مفتی ہو ماشاءاللہ صاحب علم ہو ماشاءاللہ بہت سارے دوست احباب ساتھی میرے تو بھی زیادہ علم والے تشریف فرماؤ میں سمجھنا کہ تسی سب میرے نالوں زیادہ علم والے ہو میرے نالوں سب مقام والے ہو عزت والے ہو اللہ نے تانوں عزتاں عطا کیتیاں مقام عطا کیتے میں تے شاہ لسانی دے دردہ خاک سارا میں اپنے آپ کو سمجھنا کہ حضور شاہ لسانی دے دردہ خاک سارا میرے واسطے یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ شاہ لسانی نے مینوں قبول لیا میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے یہی کہ شاہ لسانی نے مینوں پسند فرمایا یہ عطا ہے ان کی کہ رخ ان کا ادھر ہے بس میرے واسطے یہی کافی ہے یہ عطا ہے ان کی کہ رخ ان کا ادھر ہے سبحان اللہ دی اسرا اللہ نے اعلان فرمایا قرآن دے اندر اعلان فرمایا میرے نبی نے امامت فرمائی بیت المقدس دے اندر 1,24,000 قوموں پیش انبیاء دی او دے اردہ گرد جتھے برکتاں ہی برکتاں نے او دے اردہ گرد برکتاں ہی برکتاں نے اللہ نے اعلان فرما چھڑیا دوستان گرامی اسی او وہاں جڑا قرآن کھولیے تے سانو سونا لبدا ہے اسی قرآن کھولیے نا اے قرآن میرے کول اسی جدوں بھی قرآن کھولنے ہاں سب تو پہلا ساڈے ذہن چ گل آندی ہے اللہ دا کلام ہے میرے محبوب دا فرمان ہے اللہ دا کلام ہے تے محبوب دا فرمان ہے سرکار دی زبان تے ایک قرآن آیا تے دوستان گرامی کہ اے بہت بڑا اعلان ہے بہت بڑا اعلان ہے اس تو بڑا اعلان کوئی نہیں ہو سکتا جڑا اللہ خود کرے جڑا اللہ خود کرے کہندا سونے باجوں نظری کچھ بھی آندا نہیں اسی کملی والے تو بغیر کیوں ویکھیے کسے نو نہیں کچھ بھی نظری آندا کیوں سونے باجوں نظری کچھ بھی آندا نہیں میں جد بھی قرآن دے ورکے پھول دیاں میں جد بھی قرآن دے ورکے پھول دیاں سونے باجوں نظری کچھ بھی آندا نہیں سونے باجوں کچھ بھی نظری آندا نہیں سانو آندا ہی کچھ نہیں نظری سونے باجوں کچھ بھی نظری آندا نہیں سونے باجوں کچھ بھی نظری آندا نہیں میں جد بھی قرآن دے ورکے پھول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بھولیاں مدنی ڈھول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس بول دیاں مٹھیاں مٹھیاں بھولیاں مدنی ڈھول دیاں مٹھیاں بھولیاں مدنی ڈھول دیاں آل نبی دی جڑے عزت کر دینے آل نبی دی جڑے
عزت کر دینے عزتاں جگ دیاں پھر انہاں نو ٹٹول دیاں آلے نبی دی جڑے عزت کر دینے آلے نبی دی عزتاں جگ دیاں پھر انہاں نو ٹٹول دیاں مٹھیاں 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 بولیاں مدنی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں نے رس گول دیاں حمد و ثنا تو بعد نبی علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اندر عدیہ نذرانہ سلام پیش کرن تو بعد میرا نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین ناظرین مفسرین عالم دین مفتیان اعظام میری خوش قسمتی ہے کہ میں توڑے نال مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر حاضری لگوائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے وہ دے پیارے محبوب بھی قبول فرمان جدے در دے بیٹھے ہیں جس مرد کلندر جس درویش دے دربار دے کول بیٹھے ہیں وہ بھی قبول فرمان آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستانی گرامی میں قرآن دی آیت پڑھی سورۃ کاف دی ایک آیت پڑھی پوری نہیں پڑھی کچھ حصہ پڑھیا تلاوت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ میں اللہ پاک قبول فرمائے اور میں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اور جو توڑیاں سماعتاں دے حوالے کرا مولا نے سن کے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آواز تھوڑی آئی ہے باہر والوں دی نہیں آئی جڑے آمین کہن یا اللہ انہاں دی قبول فرما جڑے آمین نہ کہن انہاں دی لیٹ قبول فرما اچھا لیٹ تو ڈر لگدا ہے لیٹ تو ڈر لگتا میں لایا صاحب تو اڈا کہ تسی اندے فٹافٹ ہو جائے کام ہاں جی قبولیت دا جڑا منظر ہے نا فٹافٹ اکھاں دے سامنے آ جاوے میں نا انشاءاللہ فکر نہیں کرنی قبولیت دا منظر تواڈیاں اکھاں دے سامنے ہو تواڈا ایمان تازہ ہوئے یقین پختہ ہوئے ایمان تازہ ہوئے حضرت تے یقین پختہ ہوئے تے شرازی مور لا دندہ ہوئے تو آڑی قبولیت دیر نہیں ہوئے گی جلدی تو جلدی ہو جائے موردہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تو آڑی ذوق نو سلامت رکھے تو آڑی محبت نو سلامت رکھے تو آڑا آنا جانا اللہ پاک اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے مرد کلندر دی بارگاہ چاہے ہو آج گل مرد کلندر دی کرنی ہے میں جڑی آج پڑھی ہو دا ترجمہ فٹافٹ کر دیا ہویا اے وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرمایا سونیا اے جڑے صحابہ صفہ نہ صحابہ صفہ جیسا میں پچھلے عرض کیتی تھی کہ صحابہ صفہ کنہ نو کیا گیا ایک چبوترا سی ایک تھڑا سی جنہوں تھڑا آندے نے پنجابی دے ویچے وہ تھڑے دے ہوتے میرے نبی دے عاشق بندے رہنے آتے اس تھڑے دے میرے نبی دے یار آکے بندے رہنے میرے نبی دے غلام آکے بندے رہنے میرے نبی علیہ السلام دے نوکر آکے بیٹھ دے رہنے انہوں اللہ نے صفہ فرمایا اے صحابے صفہ ہے قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا صحابے صفہ ہے اے صفہ دا مقام ہے ایتھے صفہ دے لوگ آکے بیٹھ دے نے ایتھے آکے صفہ دے لوگ بیٹھ دے نے وہ صفہ کون سن وہ صفہ ہے کون سن صفہ والے لوگ کون سن جڑے اتنے بیٹھتے سن کس طرح دے سن توجہ کرنا دوستان گرامی میں نقشہ کھچن لگا ہاں اس جڑے صحابہ صفہ سن نا انہوں نے کوئی جناب والا بہت زیادہ قیمتی لباس نہیں سی پہنا ہویا
تسی سمجھو کہ بڑے امیر ترین ہون گے، تسی سمجھ ہون گے کسے ملک دے بادشاہ، کسے ملک دے شہزادے ہون گے، نہ کسے ملک دے شہزادے نہیں سن، کسے ملک دے بادشاہ نہیں سن، کوئی انہاں دا لباس جڑا سی بڑا خوبصورت نہیں سی، شان و شوکت والا نہیں سی، مہنگا ترین لباس نہیں سی۔ تسی سوچ دے ہو گے قرآن نے صحابہ صفحہ دا نہ لے آوے، صحابہ صفحہ دا ذکر کیتا وے، بڑے امیر ہون گے، بڑے اچھے ہون گے، بڑے جناب اللہ قیمتی لباس والے ہون گے، بڑے پہنچے ہون گے، بڑی برادری والے ہون گے، بڑے قبیلے تے کنبے والے ہون گے، نہ سن قرآن نے فرمایا سونیا جڑے صحابہ صفحہ نہ تیرے کول بہندے، صفحہ یعنی چبوترے تے بہن والے تیرے کول بہندے نے، سونیا انہاں نو اپنے تو دور نہ کری، اپنے تو دور نہ کریں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اے تیرے نال بڑی محبت کر دینے، تیرے نال بڑی محبت کر دینے۔ کیا جس لئے اے نقشہ تو اڑے ذہن چاہیا میں عرض کرنا، میں قرآن دا نہ لیا، قرآن دا ذکر کیتا، قرآن لفظ بولیا تو اڑے فوراں دماغ چاہیا کہ 30 سپارے نے، یہ 30 سپارے نے 114 سورتاں علاوے۔ ہاں جی تسی کدی سوچیا کسے بندے اگے قرآن تے او دے ذہن چ انجیل آوے، تورات آوے، زبور آوے، کدی ہوندا؟ بولو نا، کھل کے بولو۔ جس کتاب دا تواڈے سامنے نہ لیا جاوے گا تواڈے ذہناں دے وچ او نقش ہو جاوے گی، تواڈے ذہناں دے وچ فوراً آ جاوے گی۔ اگر میں ایتھے مدینے دا نام لواں کہ اللہ تانوں مدینے آ جاوے تے فوراً تانوں روضہ رسول نظر آن لگ پے گا، فوراً تواڈے دماغ دے اندر ایک تصویر آوے گی کہ جناب اللہ گنبد خضرا ویکھو گے۔ اگر میں یہ گل کہاں رب تانوں بیت اللہ لے جاوے، تانوں بیت اللہ دا نام سن کے تے فوراً تواڈے دماغ دے وچ تواڈے دل دی جڑی سکرین ہے او دے وچ کعبے دی فوٹو آ جاوے گی، تانوں پتہ چل جاوے گا۔ جی میں عرض کراں کہ یا اللہ انہاں نوں صفا تے مروہ تے چکر لگوا دے، یا اللہ اپنے کرم تے فضل نال تے فوراً تانوں صفا تے مروہ دیا پہاڑیاں نظر آن لگ پنگیاں، تواڈے دل چ خیال آن لگ پے گا کہ اوتھے صفا تے مروہ بھی ہے۔ میں اگر کہاں اللہ تینوں اے نصیب کرے کہ مذاب رحمت تھلے تو نماز پڑھے، تو نفل پڑھے، تینوں فوراً کعبے دا پرنالہ یاد آ جاوے گا، تینوں فوراً کعبے دا پرنالہ یاد آ جاوے گا کہ وہ پرنالہ رحمت دا اس پاسے وے، اس پرنالے دے تھلے میں کھڑا ہوں گا، نفل پڑھدا ہوں گا، رب دا کنہ میرے تے کرم ہوئے گا، اللہ کنہ مہربان ہوئے گا کہ میں رب دے گھر دے سامنے نفل پڑھاں، رب دے گھر نوں میں سامنے ویکھاں۔ توجہ، اگر میں دعا کراں یا اللہ انہاں نوں مقام ابراہیم تے نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما، تواڈے ذہن تے فوراً نقشہ آ جاوے گا، فوراً دل دے وچ اے خیال آوے گا مقام ابراہیم کی ہے جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے، جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نے۔ ایک گلاں میں سمندروں پار دیاں کر رہا ہوں، میں ایک گلاں سمندروں پار دیاں کر رہا ہوں جڑے سمندر پار نے۔ میں اگر کہاں اللہ تانوں بغداد لے جاوے، اللہ تانوں بغداد لے جاوے تے فوراً ذہن چ گل آوے گی وہ پیر تے ڈبے بیڑے تاردا وے، وہ پیر تے ڈبے بیڑے تاردا وے، اوے حالات بگڑے ہون تے حالات سنواردا وے، اگر کسے تے مشکل آ جاوے فوراً پہنچ کو دی مشکل حل کردا ہے۔ توجہ، دماغ دی سوئی، دل دا آئینہ، یہ تواڈی سکرین ہے۔ اگر تسی ٹیشن بدلو گے سکرین دے ہوتے وہی تصویر آئے گی، جڑا ٹیشن بدلو گے اتھے مدینے دا ٹیشن تے سوئی گئی، مدینے دی تصویر آئی۔
مدینے دے ٹیلیویژن تے چینل تے سوئی آئی تے اوتھے دی تصویر آ گئی، کعبے دے چینل تے اگر سوئی آئی تے کعبے دی تصویر آ گئی، اگر غوث پاک دے روزہ اطہر دے جناب اعلیٰ بغداد چینل وال اگر سوئی گئی تے بغداد والے دی تصویر آئی، فوراً دل چ خیال آیا، بغداد والے دا نام لیا، بغداد والے دا ذکر ہویا، دل چ خیال آیا وہ تے ڈبے بیڑے تارن والا ہے، وہ تے ولیاں دی گردن دے اتے او دا قدم ہے، وہ ولیاں دا سردار ہے، ولیاں دا امام ہے، وہ جو چاہے کروا سکتا ہے۔ میں سمجھنا وا وہ ولی ایسا وے جڑا رب دے کماں دے وچ مداخلت کر سکتا ہے۔ میں سمجھنا وہ ولی ایسا وے جڑا رب دے کماں چ مداخلت کر سکتا وے، لکھیاں تقدیراں مٹا سکتا وے، جڑا اللہ دا لوح محفوظ تے لکھیا انہوں مٹا کے تے اپنی مرضی دے نال لکھوا سکتا ہے۔ اوہ انہوں غوث آندے نے، انہوں غوث آندے نے۔ توجہ، میرا موضوع بڑا طویل ہے لیکن میرے دامن دے اندر ٹائم دی گنجائش نہیں، بہت سارے اشعار بھی میرے دامن اندر موجود نے، بہت سارے واقعات بھی میرے دامن دے اندر موجود نے۔ الحمدللہ یہ عطا ہے ان کی کہ رخ ان کا ادھر ہے، اور اس دامن میں اتنا کچھ ہے میں بتا نہیں سکتا، لیکن وقت کی گنجائش نہیں، وقت کی گنجائش نہیں۔ میرا غوث ایک ایسا ولی ہے، اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ، میں ولی، میرا رسول ولی، میرے سب ایمان والے ولی۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کبھی فرمایا، کبھی کسی نے سنا، کسی علماء نے کہا، کسی علماء نے بیان کیا، کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اللہ نے یہ کہا ہو میں نبی ہوں، میں رسول ہوں؟ نہ، اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں، فرمایا میں ولی ہوں، میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، میرا رسول ولی ہے۔ اور جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو اپنے خدا کو راضی کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو غوث ہے جو بغداد میں رہتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہی غوث ایسا غوث ہے جو اللہ کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ اللہ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اللہ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، کسی کو اجازت نہیں، کسی کی پاور نہیں، کسی کے پاس پاور نہیں کہ وہ اللہ کے معاملات میں مداخلت کرے۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ جو کرتا ہے بہت صحیح کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، اللہ بہت حسین ہے، اللہ بہت خوبصورت ہے، اللہ کا قد بہت بڑا ہے، اللہ حسین و جمیل ہے، اللہ جو چاہے وہ صحیح کرتا ہے، جو لکھے وہ صحیح لکھتا ہے۔ جب یہ سارے کام اللہ صحیح کرتا ہے یہ کوئی انکار نہیں کرے گا، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ میں ایک تحریر لکھتا ہوں، تحریر میں کمی ہو سکتی ہے، میرے لکھنے میں تحریر میں کمی ہو سکتی ہے، تحریر غلط ہو سکتی ہے، تحریر میں خوبصورتی نہیں آ سکتی، مجھے اسے مٹانا پڑے گا، مجھے اسے مٹانا پڑے گا۔ اگر دنیا میں میرا کوئی استاد ہے، اگر وہ لکھتا ہے، لکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لکھائی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، خوبصورتی لکھنے میں یعنی کہ لکھائی کے مراد یہ کہ خوبصورتی میں بھی فرق آ سکتا ہے، صحیح بھی نہیں ہو سکتا، یا وہ لکھ نہیں صحیح سکتا، یا پھر وہ خوبصورت نہیں، دو تین وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اسے مٹانا پڑے گا، اسے وہ اپنا عبارت جو لکھی ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ بتائیں، اللہ کا جب قد کاٹ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ حسین ہے، خوبصورت ہے، لکھتا بھی اچھا ہے، کوئی بندہ دنیا میں جو کافر ہے اس کو نکال کے، کافر کو پیچھے کر کے، اگر کوئی ایماندار، کوئی مسلمان، کوئی اہل ایمان والا یہ بتائے کہ اللہ حسین نہیں،
اللہ خوبصورت نہیں، وہ کہے گا ہاں اللہ سب سے زیادہ حسین ہے، اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ قدکار سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ لکھتا بھی اچھا ہے، جیسے اللہ لکھتا ہے ویسے لکھتا ہی کوئی نہیں، جیسے اللہ لکھتا ہے ویسے کوئی لکھتا ہی نہیں، جیسے اس کی لکھنے میں خوبصورتی ہے کسی کی خوبصورتی نہیں، جتنی اس کی خوشخطی ہے کسی کی خوشخطی نہیں۔ ارے جب یہ سب مانتے ہو کہ وہ لکھتا بھی اچھا ہے، خوبصورت لکھتا ہے اور اس سے بڑا لکھ کوئی نہیں سکتا، پھر وہ مٹاتا کیوں ہے؟ پھر غیبی سے مجھے آواز آئی، میں نے عالم روا میں جا کر پوچھا، اے میرے اللہ تو سب جہاں کا اللہ ہے، سب جہاں کا خدا ہے، تو میرا بھی خدا ہے، تو مسلمانوں کا بھی خدا ہے، تو پتھر کو پوجنے والوں کا بھی خدا ہے، جو ایمان رکھتے ہیں ان کا بھی خدا ہے، جو ایمان نہیں رکھتے تو ان کا بھی خدا ہے۔ یا اللہ تو سب دنیا کا جو دنیا میں ہے، جو آسمان پہ ہیں کلو یعنی کہ سب کا تو خدا ہے، سب تجھے خدا مانتے ہیں، تو یا اللہ سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ تو پھر جب تو لکھتا ہے تو پھر خوبصورت لکھتا ہے، اچھا لکھتا ہے، پھر اس کو مٹاتا کیوں ہے؟ عالم روا سے مجھے آواز آئی، فرمایا جب میرا کوئی ولی مجھے کہتا ہے، جب مجھے کوئی میرا ولی کہتا ہے میں لکھا ہوا مٹا دیتا ہوں۔ یا اللہ ولی کے کہنے پہ فرمایا ہاں جو میرا ولی ہے، جو میرا ولی ہے، جو میرا بندہ ہے، اگر وہ آ جائے تو کہہ دے اس کو۔ یا اللہ تیرا قانون ہے، تیرا قانون ہے، تو اپنے قانون کو بدلتا نہیں۔ میں نے سنا ہے جو اللہ لکھ دے، جو کر دے، جو ہو جائے وہ ہو جاتا ہے، کن کہے فیکون ہو جاتا ہے، جب ارادہ کرے کسی چیز کا تو ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یہ ساری چیزیں میں مانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے، میں نے پڑھی ہیں، میں نے سنی ہیں، لیکن یا اللہ جب تو لکھتا اچھا ہے، لکھتا بھی صحیح ہے اور پھر مٹاتا ہے، اپنے ولیوں کے کہنے پہ مٹا دیتا ہے، تو یا اللہ تیرے قانون میں موت ایک بار آتی ہے، موت ایک بار آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ایک بار چکھا جاتا ہے، جو موت کا ذائقہ چکھ لے پھر اس کو زندگی، پھر اس کو دوبارہ مولا زندگی کیسے؟ فرمایا وہاں پہ بھی میں اپنا قانون بدل دیتا ہوں جب میرا یار مجھے کہتا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ فرمایا یہ جو چبوترے پہ بیٹھتے ہیں نا، ایڈے سونے تیرے تھڑے تے بہن دینا، اے تھڑے تے بہن والے نو پیچھا نہیں کرنا، سونے انہاں نو پیچھا نہیں کرنا، انہاں نو برا نہیں آکھنا، انہاں کو دور نہیں جانا۔ کیویں چند لوگ امیر ترین میرے نبی دی بارگاہ چائے آ کے عرض کی سونے اسی تواڈے کول بہنا ہوندا ہے، تواڈے کول آنا ہوندا ہے، کچھ دیر بیٹھ جائے، ساڈا دل کردا ہے کوئی تھوڑی دیر بیٹھیے، پر اے جڑے صفا تے بہندے نے نا، صحابہ صفا جنہاں نوں کہا گیا، وہ تواڈے کول آ کے بیٹھدے نے تے سونے دل نہیں کردا۔ صحابی صفا کون سن؟ انہاں دا لباس کیہو جہا سن؟ انہاں دا لباس رب نوں اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، رب نے قرآن دی آیت نازل فرما چھڈی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ صفا جڑے نا تواڈے سونے یہ کون سن؟ انہوں دے لباس ٹاٹ دے سن، انہوں دے کولوں پسینے دی سمیل آنی، اللہ نو انی پسند ہو پسینے دی سمیل سے فرمایا مینوں امبر نالوں اس زیادہ انہاں دی خوشبو چنگی لگ دی ہے، انہاں دی خوشبو زیادہ چنگی لگ دی ہے۔ سونے اس واسطے چنگی لگ دی ہے یہ تیرے نال دلوں پیار کر دے، دلوں تیرے نال محبت کر دے، سونے اس واسطے انہاں نو پیچھا نہ کریں، انہاں دیاں نظراں تینوں ویکھ کے ٹھنڈیاں ہوندیاں نے تے رب
انہاں نوں ویکھ کے خوش ہوندا ہے پتہ چلیا معلوم ہویا صحابہ صفا جڑے سن نبی پاک صاحب علیہ وسلم دے چہرہ انور نو ویکھ کے اپنی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاندے سن اے رب پیا فرما رہا ہے کہ سونے انہاں نے اپنی اکھاں نو ٹھنڈیا کیتا ہے تینوں ویکھ کے تے مینوں انہاں دی ادا بڑی پسند آئی ہے تے میں انہاں تے راضی ہو گیا یہ صحابہ صفا دا مقام تے شان سے مقام جرانا بڑی آن والا اس تونے ہنانا بڑی شان والا وہ مقام جرانا بڑی آن والا اس تونے ہنانا بڑی شان والا اصحاب صفا کو صدقے میں جاواں اصحاب صفا کو صدقے میں جاواں او ٹبے تے بیٹھ کے مزہ آ گیا او مقام جرانا بڑی آن والا اس تونے ہنانا بڑی شان والا اصحاب صفا کو صدقے میں جاواں اصحاب صفا کو صدقے میں جاواں او ٹبے تے بیٹھ کے مزہ آ گیا دکھاں چ گزری اے زندگی ساری دکھاں چ گزری اے زندگی ساری مدینے چ جا کے مزہ آ گیا حدیث ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلب المومنین عرش اللہ قلب جڑا نا قلب مومن دا اے رب دا عرش ہے حدیث ہے ٹھیک ہے اتھوں ذرا ٹر پیے ہاں جی اے قلب ہے نا کی ہے رب دا عرش ہے مولانا روح فرماندے از ہزاراں کعبہ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است دل گزر گاہ جلیل اکبر است یہ فارسی میں پڑھی شے تو نہیں سمجھ آنی سنو کہ مومن دا دل ہزاراں کعبے تو بہتر مومن دا دل ہزاراں کعبے تو بہتر تے مومن دا دل اللہ تعالیٰ دے جلویاں دا مرکز مومن دا دل اللہ تعالیٰ دے جلویاں دا مرکز ہے پتہ چل گیا کہ دل جڑا نا اے رب دا عرش ہے مومن دا دل رب دا عرش اچھی بولو مومن بولے جڑا جڑا مومن بولے ہاں جی اچھا ایک گل تو وضاحت کر دیں آندے نے 5 واری نعرہ مارو تو بندہ شیعہ ہو جاتا مولا علی دا نہیں بندہ کہنے لگا میں نے پوچھا کل دی گل ہے آندہ دسو حضرت مولا علی دی شان بیان کریے اہل بیت دا ذکر کریے تو بندہ شیعہ ہو جاتا بندہ شیعہ ہو جاتا سوال تو نے میں نے بڑا مزدر کیتا میں کہا نہیں چلیا شیعہ انی دیر تک نہیں ہوتا جنی دیر تک گستاخ صحابہ نہ ہوئے بس اسی شیعہ انہوں آنے ہیں جڑا صحابہ دا گستاخ ہے گستاخ صحابہ ہوئے تے اہل تشیعہ شیعہ تے جے مولا علی دے 10 واری 20 واری 40 واری 50 واری نعرے مارے اسی انہوں کٹر سنی مننے ہیں جیڑا اہل بیت دا ذکر کرے نا محبت نال اسی انہوں پکا ٹٹھا تے سچا سنی مننے ہیں ٹھیک ہے نا
شیعہ اسی انہوں مننے ہیں، شیعہ انہوں اسی کہنے ہیں جڑا گستاخ صحابہ ہوئے، جڑا گستاخ صحابہ ہوئے۔ مختصر تے جامعہ جا بندہ اندہ گالے وے مسئلہ سمجھ آ گیا آنج تیرا۔ میں کہا کیوں؟ اندہ سمجھانا تو بڑی صحیح طریقے وہ سمجھانا تو بڑی صحیح۔ میں کہا منو مالک نے دسے یہ کچھ سمجھا ہی ہے میں ٹھیک ہے نا جی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ میں عرض کرنا ماں مومن دا دل رب دا عرش ہے تے مولانا روح فرماندے نے کہ مومن دا دل ہزار کعبیاں تو بہتر ہے، کیونکہ مومن دے دل دے وچ اللہ دے جلویاں دا مرکز ہے۔ مومن دے دل وچ اللہ تعالیٰ دے جلویاں دا مرکز ہے۔ توجہ، میں کرنا کوئی بندہ گھر دے وچ سارے ٹی وی رکھے نے، کوئی کسی دا ٹی وی خراب ہو جاوے تے مکینک کو لے کے جاندا بولو وہ دی سکرین تے فوٹو نہ آوے تے سوئی چلدی رہے، پتہ چلیا کہ ٹیشن نہیں چکدا، ٹیشن نہیں چکدا۔ اس گل دا پتہ لگ گیا کہ ٹیشن نہیں چکدا۔ کی ہویا جی؟ ٹی وی خراب ہو گیا، کدھر کو لے جاؤ؟ مکینک کو، مکینک کو ٹی وی کھڑ دے ہو، مکینک ٹھیک کر داوے، مکینک کی کر داوے؟ انہوں ٹھیک کر داوے، وہ دی سوئی ٹھیک کر داوے، جدو ٹیشن ہو دا صحیح کر داوے تصویر پھر اتے ایٹومیٹک آ جاندی ہے، تصویر ہو دی ایٹومیٹک آ جاندی ہے۔ تو مولانا روم نے بڑی خوبصورت لکھیا، آپ فرماندے نے انسان دا دماغ سوئی ہے، انسان دا دماغ سوئی ہے تے دل او دی تصویر ہے، او دی سکرین ہے۔ اگر بندے دا دماغ دی سوئی ٹیشن چینل صحیح پڑے گی، دل تے تصویر صحیح آوے گی۔ گھر جا کے دے سوال کرنا شروع کر دیو کہ شرازی نے آج کیا سی کہ رب دا عرش دل، اے دل دے وچ رب دے جلویاں دا جنابے والا مرکز ہے، جلویاں دا مرکز ہے۔ تے پر ایتھے فوٹو شوٹو کوئی نہیں آئی، وہ چلیا جے سوئی نہ صحیح ہوئی، وہ جے سوئی تیری نہ صحیح ہوئی تے تصویر کوئی نہیں آنی، تصویر تو تاں ہی آئے گی۔ ریڈیو نہیں، ریڈیو وہ تو فوٹو نہیں آندی، وہ دی سوئی ہے نا، وہ چل دی ہے نا، جدو 90 تے آوے تے چینل دندی ہے، 100 تے آوے تے چینل دندی ہے، تے جے 100 تے یا 90 تے نہ ہوئے وچ گھر ہوئے تے کھڑ 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 کھڑ، سمجھ آئی کی کر دی ہے؟ کھڑ کھڑ کر دی ہے۔ پتہ چلیا سوئی صحیح ہوئے تے کھڑ کھڑ نہیں ہوندا، فوٹو بھی صحیح آندی ہے، فوٹو بھی صحیح آندی ہے۔ اچھا منو یاد آ گیا، حکیم صاحب سن ایک میرے دوست، بڑے دناس تے بڑے سمجھدار تے بڑی محبت سی، بزرگ سن، اللہ دے نیک بندے سن۔ انہوں نے کول میں بیٹھا تے کہنے لگا پیر صاحب، میں کہا ہاں جی شاہ صاحب تانوں میں چنگیاں تے پوریاں دی پہچان نہ دساں؟ اوے گندیاں تے چنگیاں دی پہچان نہ دساں؟ میں کہا حضور کس طرح کرنی چاہیے؟ فرمایا حضور کدی آنڈے ویکھے جے؟ میں کہا حضور بڑے کھادے نے، بڑے ویکھے نے۔ فرمایا پھر جڑے گندے آنڈے ہوندے نے تے چنگے آنڈے دی پہچان میں اپنے وڈیاں کولوں سیکھی۔ میں کہا حضور کس طرح؟ فرمایا میں پانی دی بالٹی لائی تو 10 آنڈے لے، آنڈے وچ سٹے، اور جڑے تاں آ گئے، کچھ آنڈے تاں آ گئے تے کچھ ٹھاں رہے۔ میں کہا حضرت پھر؟ مان لگا حضور جڑے تاں آ گئے وہ خراب نے، نہیں سمجھے؟ ایسے میں مولانا روم دا ایک واقعہ بیان کرنے لگی، مولانا روم دی مثال دے کے سمجھاواں گا، پھر تمہیں شاید سمجھ آ جائے۔ سنو مزہ نہیں آیا کیونکہ جواب نہیں ملیا۔ مولانا روم فرماندے نے ایک کشتی جا رہی ہے، مولانا لکھ دینے کشتی جا رہی ہے، لاگے سلاب ہے، وہ دے وچ بندے بیٹھے نے کشتی، لاگو ایک ککر دا درخت ہے، وہ گزر رہا ہے، پانی دے وچ جا رہا ہے، کدی ڈوبدا وے، کدی تاں ہوندا وے، کدی ٹھاں ہوندا وے۔
دروشی پڑھو سارے الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ مولانا نوب لکھتے ہیں، آپ فرماندے نے مسوی شریف دے وچ آپ فرماندے نے کشتی جا رہی ہے، سیلاب آیا، پانی دا بہت زیادہ، لوگ اتنے بہ گئے نے وچ، کشتی تردی جا رہی ہے، کشتی تردی جا رہی ہے، لاگیوں دی ایک ککر دا کہہ لو کو موڈ یا کہہ لو کو دا موچھا بہت وڈا، ہاں جی وہ کدی ڈوبدا ہے کدی تردا ہے کدی ڈوبدا ہے کدی تردا ہے، تے انہیں پوچھا کشتی انہوں نے کیا گل سن، لکڑ تینوں بھی میری لگی ہے، جڑی لکڑ میں ہوں نا ککر وہ بھی تو ہی ہوئی ہے، تو بھی وہ ہوئی ہے، تے سمجھ نہیں آئی، میں کدی ڈوبنا وا کدی ترنا وا، لیکن تو اتے بٹھا کے بھی ترنی ہے، میرے اتے بیٹھا بھی کوئی نہیں، تے میں آپ ہی بھی ڈوبنا وا تے ترنا وا، کدی ڈوبنا وا کدی گوتے لگتے ہیں کدی کچھ ہوں، پر تو بھی لکڑ ہے تے میں بھی لکڑ ہاں، وجہ کی ہے؟ مولانا روح فرماند نے اس کشتی نے جواب دیتا، انہوں نے کہا بھئی گل لے تم مارا نہیں کھا دیاں، تم مارا نہیں کھا دیاں، تم مار نہیں کھا دی، تو پراسس چو نہیں گزریا، تو پراسس چو نہیں گزریا، تو بے پراسس ہے، بے پراسس ہے، تو پراسس چو گزر دا، آج تیرا مقام اے نہ ہوتا، جیڑا مقام میرا نا او مقام تیرا ہوتا۔ مولانا فرماندے نے وہ کشتی بولی کہنے لگی ہے میں بھی لکڑا ہے تو بھی لکڑے، پر ایک کوئی جنس ہاں ایک کوئی نسل ہاں ایک کوئی خاندان ہے، پر تیرے میرے چ فرق ہے وے، سن میں آرے چو گزری ہاں، میرے تے جسم تے آرا چلے آوے، پھر میرے جسم تے رندہ چلے آوے، پھر میرے جسم دے وچ کل ٹھوکے گئے نے، میں کنے پراسس چو گزر کے، پھر اس تو بعد کلہ تو بعد منو جوڑیا گیا وے، آپس میرا ایک ایک عضا جڑا وے وکھرا کر کے، پھر انہوں کلہ جنال جوڑیا گیا وے، تھوڑی چلی ہے کل چلے نے، میں اپنے جسم تے پوستہ کروائے نے، میرے تے رنگ کیتا گیا وے، میرے تے پیڑ چڑھایا گیا وے، پھر جا کے منو سمندر تے لہران دے وچ پایا گیا وے، میں وہ پراسس چو گزر کے سارے پراسس پورے کر کے تے پھر میں اس مقام تے پہنچی ہاں، تو ہی بشک میری نسل ایک کے سارا کو دیکھ کے، لیکن تو میرے نال پہنچ نہیں سکتا کیونکہ تو اس پراسس چو نہیں گزریا۔ سنو ایمان والے ہو جڑے اللہ دے ولی نے اے پراسس چو گزر دینے ہے، وہ بھی انسان نے ہے، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، لیکن وہ پراسس چو گزر دینے، محنت مشقت کر کے اس مقام تے پہنچ جاندے نے، اس مقام تے آ جاندے نے، پھر اللہ انہوں نے قریب کر لیندہ وے۔ پھر حدیث دے لفظ نے اللہ دے پیارے محبوب حضرت ابو حریرہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماندہ ہے اے جدو پراسس چو میرے ولی گزر کے آندے نے، جدو ریاضت عبادت مشقتاں گزار کے تے میرے تک پہنچ دے نے، رب فرماندہ ہے پھر میں انہاں دے ہاتھ بن جانا ہوا، میں انہاں دے پیر بن جانا ہوا، میں انہاں دے اکھاں بن جانا ہوا، میں انہاں دے کان بن جانا ہوا، پھر اے ہاتھ چک کے جدو دعا کر دینے، اللہ فرماندہ ہے میں انہاں دے ہاتھ تھلے آن تو پہلا انہاں دی دعا قبول کر لینا۔
لسانی نسبت لسانی اے تحفہ من اللہ نسبت لسانی اے تحفہ من اللہ میرے تے نبی دا کرم ہو گیا ہے ولی تے عام شخص دے وچ کی فرق ہے ولی تے عام شخص دے وچ کی فرق ہے ولی اپنے آپ نو مرن تو پہلا رب دی محبت دے وچ فنا کر دیندا وے مایا موتو قبل ان تموتو کہ مرن تو پہلا وہ اپنے آپ نو مار دیندا وے عام بندہ نہیں مار سکدا عام بندہ نہیں ماردا لیکن اللہ دا جڑا ولی ہے اپنے مرن تو پہلا اپنے آپ نو مار دیندا فنا فی اللہ یعنی کہ جسا اپنے میں عرض کیتی سی پہلی جڑی سیڑھی ہے وہ مرشد دی فنا فی الشیخ پہلی سیڑھی فنا فی الشیخ دی عشق دی دوجی سیڑھی فنا فی الرسول ہے تیسری سیڑھی فنا فی اللہ یعنی کہ اللہ دی محبت چ اپنے آپ نو غرق کر لینا اللہ دا ولی اپنے آپ نو اللہ دی محبت دے وچ غرق کر چھڑدا ہے اپنے آپ نو فنا کر چھڑدا ہے پھر اللہ مقام عطا کردا ہے اللہ پھر مقام عطا ایسا کردا ہے مایا جڑا شخص حدیث دے لفظ نے مایا جڑا شخص اللہ دے ولیاں کول بہندا ہے سمجھو اللہ کول بہندا ہے اللہ دے ولیاں کول جڑا بیٹھدا ہے نا وہ سمجھے حدیث دے لفظ مایا کہ او سمجھے اللہ دے کول بیٹھدا وے جڑے اللہ کول بیٹھنا چاہندے نے اللہ دے ولیاں کول بیٹھا کر اللہ دے ولی کو بہنا پتہ چلیا اللہ کو بہنا یہ اللہ عطا کردہ جڑا مرن تو پہلا مارن او پھر مقام رب انہوں عطا کردہ وے دلی دا شہر ہوئے دلی دا شہر ہوئے دلی دا جامع مسجد دا دروازہ ہوئے اس دروازے دے کولوں دی ایک جنازہ نکلے 200 بندہ وہ جنازے دے پیچھے ہوئے کوئی بندہ انہوں جنازہ پڑھان والا نہ ہوئے اللہ پھر ایسے مقام عطا کردہ لوگ ایک دوسرے وال ویکھن سجے ویکھن کھبے ویکھن اگے ویکھن پچھن ویکھن کوئی مفتی لب جے کوئی حافظ قرآن لب جے کوئی قاری قرآن لب جے کوئی عالم دین لب جے کوئی صوفی لب جے کوئی صوفی بعد صفا لب جے جنازہ پڑھان واسطے لیکن کردیاں ایک درویش ملیا ایک بزرگ ملے سفید ریش ہے بڑا خوبصورت لباس ہے بہت حسین و جمیل چہرہ وے چہرے دے اتے خدا دا نور نظر آ رہا ہے کھڑے ہو گئے چند لوگ ہاتھ بن کے کھلو گئے کہنے لگے حضور ساڈا بندہ فوت ہو گیا وے یہ بندے دا جنازہ پڑھا دیو مہربانی فرماؤ حضور سانو کو عالم دین نے لبا جنازہ پڑھان واسطے کو مولوی نے لبا کو عالم نے ملیا کو قاری قرآن نے لبا کو عالم دین نے لبا مفتی نے لبا حضور مہربانی فرما دیو تسی سانو عالم دین بھی لگ دیو تسی حافظ قرآن بھی لگ دیو تسی تے جناب اعلیٰ تواڈے چہرے والے دیکھ کے سانو خدا یاد آ گیا وے حضور مہربانی فرماؤ ساڈے بندے دا جنازہ پڑھا دیو حضرت مسکرائے فرمان لگے بیلیو تو انہوں کوئی جنازے والا پورے دلی بچ نہیں لبا کیا حضور فی الفور فی الحاضر موقع دے ہوتے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جناب وال نگاہ پئی ہے ساڈے دل نے گواہی دیتی ہے تسی اللہ دے نیک بندے ہو چنگے لوگ ہو تسی جنازہ پڑھا دیو اللہ ساڈے تے مہربانی کر دے گا مایا اچھا صفحہ درست کرو صفحہ درست کیتیاں 200 بندے دا جناب اللہ 200 بندے دی صفحہ بن گئیاں تاک صفحہ بن گئیاں حضرت کھڑے ہو گئے وہ بزرگ اللہ دے نیک بندے کھڑے ہو گئے تے جناب نیت کیتی نیت کر کے تے اللہ اکبر کیتا نیت اگے وے سبحانک اللہ شروع کیتی سبحانک اللہ شروع کر کے جلا سناؤ کا تے آ کے رک گئے پچھلے لوگ چند او دلاں والے او منافق جنہاں دے دلاں دے اوتے اللہ نے کوئی مورا نہیں لائیاں اللہ نے انہاں دلاں نو پسند نہیں کیتا کچھ لوگ بولے کہنے لگے اے سارے کہندے سن بابا بڑا کرنی والا ہے بزرگ بڑے عالم نے حافظ قرآن نے عالم دین نے تانا زنی کرنا شروع کر دیتی کہنے لگے دل چ خیال کیتا کہ بابا بھول گیا ہے بابے نو تے اگوں آندا کوئی نہیں تھوڑی دیر تو بعد حضرت اگے چلے پہلی تکبیر دوجی تکبیر تیجی تکبیر تو پڑھن تو بعد جناب اعلیٰ جس ویلے اللہم اغفر لحینا دا ٹائم آیا اللہم اغفر لحینا پڑھیا اچھی اچھی پڑھ دے پینے لیکن اللہم اغفر لحینا تو اگے نہ چلے پھر لوگ کہنے لگے بابا پھر بھول گیا وے شاید ہو سکتا وے یہ پہلا انہیں کو دیکھ لیا تے ذہن چ گل آ گئی تے انہوں یاد آ گیا تے انہیں پڑھنا شروع کرتا یہ سانو حافظ قرآن نہیں لگتا سانو کو عالم دین نہیں لگتا سانو کو مفتی نہیں لگتا یہ کوئی اللہ دا نیک بندہ نہیں یہ کوئی ٹھگ کے لوگاں نے دل چ خیال آیا اجے تصور چ یہ لوگاں دے تصور تے دل چ خیال ہے تے حضرت نے اگوں پڑھنا شروع کر دیتا پڑھ کے
سلام پھیری لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے جڑے مانی سن جنہاں دے دل سونے وانگو چمک دے سن جنہاں دے دل دے بارے چ حضرت مولانا روح فرماندے نے حضرت فرماندے نے دل جڑا ونا دل مومن دا رب دا عرش ہے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا دے صحابہ نے فرمایا کہ سرکار کو اسی سنیا کہ اللہ مومن دا دل عرش نالو زیادہ خوبصورت ہے رب دے عرش نالو زیادہ خوبصورت ہے مولانا روح فرماندے نے ہزارہ کعبیاں نالو مومن دا جڑا دل ہے وہ بہتر ہے تے چنگا ہے وہ لوگ بولے وہ دل والے بولے کہنے لگے حضرت پہلا بھی جناب نے رک گئے ہو تے جناب نے پڑھیا نہیں پھر جناب اللہ چل پے ہو اپنا جناب اللہ آخری تکبیر تو پہلا جناب نے پھر رک گئے ہو پڑھیا نہیں تے جناب وجہ کی ہے حضرت مسکرائے فرمان لگے توڑے دلان دے وچ خیال آیا ہوئے گا کہ میں پل گیا ہوں میں کو حافظ قرآن نہیں قاری قرآن نہیں کو عالم دین نہیں میرے کو علم دی دولت نہیں تسی یہ سوچیا ہوئے گا کہ تسی نہیں سوچیا تے کچھ ہورنا نے سوچا ہوئے گا ہورنا نہیں تے ادھیا نے سوچا ہوئے گا لازم میرے متعلق لیکن میری گالی یاد رکھیو بیلیو میں پلیا نہیں سا بیلیو میں پلیا نہیں سا تسی میں نو اگے کھڑا کیتا اے میت گناہگار سی میں اللہ دی بارگاہ چو وعدہ لیا یا اللہ میں اگے انی دیر تک نہیں پڑھاں گا جنی دیر تک تو اس میت نو نہیں بخشے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ نسانیہ ثانیہ علی پور سیدہ شریف حضور قبلہ عالم حضور قبلہ عالم توڑے دل چے خیال آیا کہ میں پل گیا نہ میں پلیا نہیں سا میں اپنے رب نال عہد کر رہا سا وعدہ لے رہا سا یا اللہ میت تے گناہگار ہے یا اللہ مہربانی فرما انہاں نے مینوں تیرا نیک بندہ سمجھ کے اگے کھڑا کیتا یا اللہ لاج رکھ میں تو تیرا نیک بندہ نہیں سمجھدا اپنے آپ لیکن انہیں تیرے نیک بندہ سمجھ کے تے نیک بندے دی وجہ تو مینوں پسند کیتا یا اللہ مہربانی فرما میں تیرے کو وعدہ لینا میت گناہگار ہے یہ واسطے مہربانی فرما بخشش دا اعلان فرما بخشش دی بشارت فرما اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ اگے میں انہوں بخشیا جدو اللہم اغفر لی حیدنا والی آئی فرمایا میں ادو بھی پلیا نہیں سا میرے دل چ خیال آیا یا اللہ اے بھی گناہگار سی تو انہوں بھی بخشیا وے یا اللہ جڑا میرے پیچھے 200 بندہ جڑا نماز جنازہ پڑھ رہا وے یا اللہ انہوں بھی بخش دے میں اپنے رب کو وعدہ لیا کہ یا اللہ اگلے بھی بخش دے اگلے جڑا اگے پیا وے انہوں بھی بخش دے جڑا میرے پیچھے 200 پڑھدا پیا وے یا اللہ انہوں بھی بخش دے میرے رب نے وعدہ فرمایا جڑے اگے نے جڑا اگے جنازہ جدی میت ہے میں انہوں بھی بخشیا جڑا تیرے پیچھے 200 بندہ پڑھدا پیا میں انہوں بھی بخشیا یا اللہ میں اپنے جس لئے اللہ نال وعدہ کر لیا اللہ نے میرے نال وعدہ کر لیا میں اللہ کو وعدہ لے لیا دوستو میں تہاڈی بھی بخشش کروائی میں میت بھی بخشش کروائی ہن سن لو میرے تے گمان کرنے والے ہو میرے تے طنز بازی کرنے والے ہو میرے تے شک کرنے والے ہو سن لو میں کون ہاں سن لو میں کون ہاں اگر میں اللہ کو اگلے دی بخشش کروا سکنا ماں پچھلے 200 بندے دی بخشش کروا سکنا میں پھر کو عام نہیں جے میں کوئی اور اچھی بولو میں کوئی عام نہیں جے سنو مینو حضرت خواجہ باقی باللہ آتے دے مینو حضرت خواجہ باقی باللہ آتے نے جڑے حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی دے پیر نے مجدد پاک دے پیر نے فرمایا مینو باقی باللہ آتے نے میرا نام باقی باللہ وے پتا چلیا معلوم ہویا کہ جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے بڑے قریب نے اللہ دے بڑے قریب نے بندہ جہنمی ہوئے بندہ جہنمی بھی ہوئے اگر ایک بندہ جہنمی ہوئے تے رک جانتے آکھن یا اللہ گیلی پڑھنا جنی دیر تک انہوں نہ بخشیں گا اللہ انہوں دی گل مان لے فرمایا ٹھیک میں انہوں نے بھی بخشیا اگے پھر جا کے رک جان تے فرمان یا اللہ انہوں تے بخشیا ہی جڑے 200 بندہ میرے پیچھے بھی یہ بھی گناہگار ہے یا اللہ انہوں بھی بخش دے اللہ انہوں بھی بخش دے پتا چلیا اللہ دے جڑے قریب ہون دو دل چاہے انہوں دا جو چاہنوں کروا سکتے وہ کتا پلیت ہے مسئلہ شریع
کوئی گندی شہ ڈگے تو کچھ پیالے کڈو خوہ چوں 70 پیالے کڈو باہر تو خوہ پا کے، کیوں جی؟ اسی طرح ہی بولو تو نہیں مسئلے کا پتا ہے گا، میں دسنا 70 پیالے کڈو باہر تو خوہ پا کے، اگر خوہ چ کتا پی جاوے شرعی مسئلہ کی ہے؟ سارا پانی کڈو، سارا خوہ دا پانی کڈو، سارا خوہ دا پانی کڈو گے تو پھر جا کے خوہ صاف ہوئے گا۔ وہ کتا اینا پلیت ہے، کتا اینا نجس ہے، سوچو کتا اینا نجس ہے، اینا پلیت ہے کہ سارا پانی کڈو باہر تو پھر جا کے خوہ صاف ہوندا۔ سن ایک کتا اینا نجس ہوئے، اینا پلیت ہوئے تے اللہ والے دی سنگت اختیار کر دے، رب جنت چ پیش کر دے۔ پتہ چلیا جنی مرضی نجس چیز ہوئے، پلیت ہوئے، وہ اللہ والے دی سنگت اختیار کر جاوے، اللہ والے دے کول بہ جاوے، اللہ والے دے نال مل جاوے، اور نجس جنی مرضی ہوئے اللہ انہوں پاک کر چھڑدا ہے، میرا خدا انہوں پاک کر چھڑدا ہے۔ پتہ چلیا کہ اللہ دے ولیاں کول بھائیے تو سمجھو اللہ کول بیان دے برابر ہے، وہ سمجھو اللہ کول بیٹھا ہوئے، اللہ دے ولیاں کول بیان نال اس گل دا ثبوت پروف ہے حدیث تو قرآن تو کہ اللہ والے کول بہو تو سمجھو اللہ دے کول بیٹھے ہو، اللہ والے دی صحبت اختیار کرو تو سمجھو اللہ دی صحبت اختیار کیتی ہے۔ جڑے بندے نے اللہ والے دے قریب جا کے جناب اللہ بیٹھن دی بیٹھے انہیں صحابہ صفحہ دی سنت ادا کی تھی کہ اللہ والے نے نبی پاک صاحب علیہ وسلم دی سنت ادا کی تھی۔ ساڑھے جے گناہ گراں کوئی بہن دی اللہ دے ولی اگر بہن دے نے تو سنت رسول اللہ دی ادا کر دے نے، اسی اگر اللہ والے کو بہنے جا کے تو سنت صحابہ صفحہ ادا کرنے ہیں۔ کون کہتا اللہ دے ولیہ کو نہیں بہنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیٹھے قرآن گواہ ہے، آقا رب کائنات فرمایا سونے نہ کوئی اٹھی نہ، حدیث دے لفظ نے اسی سلام لئیے نا کسی نال تے ہاتھ پیچھے کر لینے سلام لے کے، لیکن فرمایا سونے تو ہاتھ بھی پرا نہیں کرنے، صحابہ صفحہ جدوں ہاتھ چھڈن ادوں ہاتھ پیچھے کرنا ہے۔ اتھوں تک اللہ نے فرمایا سونے جڑے جدوں سلام لینی ہے نا صحابہ صفحہ نال تے انی دیر تک ہاتھ پیچھے نہیں کرنا جنی دیر تک خود صحابہ صفحہ ہاتھ نہ چھڈن۔ یہ مطلب ہے اولیاء اللہ نبی پاک دی سنت ادا پہ کردے نے تے ساڈے ورگے گناہگار صحابہ صفحہ دی سنت پہ ادا کر۔ خوش رہو اہل چمن ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔